دو بدبخت آدمی غزوۃ العشیرہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں دوست تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام کیا تو بنو مدلج کے کچھ لوگ نظر آئے جو اپنے چشمہ پر کوئی کام کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو الیقطان، کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کے پاس چل کر دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو چلو۔ چنانچہ دونوں گئے اور ان کے کام کو کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ پھر نیند کا غلبہ ہوا تو وہاں سے اٹھے اور ایسی جگہ پر جا کر لیٹ گئے جہاں بہت زیادہ ریت تھی۔ ایسے سوئے کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کو اپنے پاؤں کے ذریعہ اٹھایا۔ دونوں ریت سے بھر چکے تھے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سابقہ لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت آدمی کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سمود کا وہ امیر جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا میں تم کو بعد میں آنے والے لوگوں میں سب سے بدبخت آدمی کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، جو تجھے اس جگہ مارے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھا حتیٰ کہ اس سے یہ بھر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی داڑھی پکڑ کر ارشاد فرمایا، جزاک اللہ۔